کو آگے بڑھاتے ہوئے ملتمس ہوں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ میرے مسلک کا حسن ملتمس ہوں جناب حضرت علامہ مولانا فاضل نوجوانہ پاسبان مسلک کے حضرت مجاہد اہل سنت جناب ملتمس ہوں محمد رمضان حضرت نقشبندی صاحب آپ سے کہنا ہے اپنے خوبصورت دل میں موتی سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرمائیں۔ میں حضرت علامہ سے اجازت اس لیے چاہوں گا کیونکہ میں نے کسی رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری 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 25 اکتوبر محفل میلاد مصطفیٰ آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین نہیں آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین جناب حضرت علامہ مولانا محمد رمضان حضرت نقشبندی صاحب أبدع الأفلاك والأرض والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من الحسين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ہر بندہ اپنی حاضری کا ثبوت دے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نعمت اللہ وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللہ اللہ کتنا بالا ہے بیان
اللہ کتنا بالا ہے بیان اہل بیت اللہ اللہ کتنا بالا ہے بیان اہل بیت مصطفیٰ کا مدح خواں ہے مدح خواں اہل بیت مصطفیٰ کا مدح خواں ہے مدح خواں اہل بیت اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں اے جملہ میں جو پڑھا جی قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت اور بہت بڑا شعر ہے بہت بڑا ان کی حب سمجھتے محبت ان کی حب مولا کی حب ان کی رضا رب کی رضا ان کی حب مولا کی حب ان کی رضا رب کی رضا ایسی فضیلت ہے نشان اہل بیت ایسا قرب ایسی فضیلت ہے نشان اہل بیت اور مولانا حسن اللہ خان سبحان اللہ پھر اپنے مسلک دی ترجمانی بھی کی تھی کہندے نے بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دو اے حسن بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دو یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت یوں بیان کرتے ہیں سنی یوں بیان کرتے ہیں سنی نہایت ہی واجب الاحترام قبلہ پیر طریقت لیبر شریعت صاحبزادہ والا شان دامت برکاتہم البوسیہ نہایت ہی قابل احترام معزز و محتشم سامعین و حاضرین کرام دعا گو اللہ تعالیٰ بانیان کا محفل کو سجانا اور ہمارا آنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جن جوانوں نے مجھ فقیر کو مدعو کیا انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب یہ موضوع بھی بیان کرنا ہے یہ موضوع بھی بیان کرنا ہے تو
تو میں نے انہیں یہ عرض کی، میں نے کہا کہ آپ کی مرضی کا موضوع بیان میں کر دیتا ہوں، لیکن اگر آپ میری مرضی کا سن لیں گے تو کمال ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب آپ گفتگو فرمائیں۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جو عنوان مجھے دیا گیا ہے میں کچھ نہ کچھ اس پہ بولوں۔ سب سے پہلی بات، ہمارا جس مسلک سے تعلق ہے نا، اس مسلک کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سب بولا جاتا ہے، اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ جس کا تعلق اس مسلک کے ساتھ ہے نا، اس کو سنی کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ سنی کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو میں جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں، انشاءاللہ ٹھنڈ محسوس ہوگی۔ ہمارا جس مسلک کے ساتھ تعلق ہے نا، امام الانبیاء کی شان وراء الورا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کا مقام و مرتبہ وراء الورا ہے۔ اہل بیت اطہار کی عظمت و شان بہت بلند و بالا ہے۔ اولیاء کرام کا مقام بہت اوپر ہے۔ ہمارا جس مسلک کے ساتھ تعلق ہے، اس مسلک کے اندر مدینے کے کتوں کا بھی احترام سکھایا جاتا ہے۔ ہمارا جس مسلک کے ساتھ تعلق ہے، حضرت قبلہ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کوئی چھوٹی شخصیت ہے، مدینہ پاک تشریف لے کے گئے، دیکھے آپ کتا لنگڑا کے چلتا پہ، پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی حیثیت کو نہیں دیکھا، اپنے مقام و مرتبے کو نہیں دیکھا، اپنے سٹیٹس کو نہیں دیکھا، کرتے کیا ہیں؟ سیر تو پاکستان نے اس کتے کے قدم کے اوپر باندھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب مرید تو مرید ہی ہوتا ہے، کہنے لگا حضور اپنی نسبت نہیں بیٹھتے پہ، یعنی یہ کتا ہے اور آپ اپنی پگڑی اتار کے اس کے قدم کے اوپر باندھنا شروع ہو گئے ہیں، اپنی نسبت نہیں بیٹھتے پہ۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب کہنے لگے، وہ تینوں ساتھی نسبت نظر آ رہی ہے، کتے کی نسبت نہیں نظر آ رہی، تم کو ہماری نسبت نظر آ رہی ہے۔ میرے دوستو یاد رکھنا، میں کل بھی ایک سیدزادے کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ بتا رہے تھے کہ میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اولاد سے ہوں اور ان کی عمر تقریباً 80 سال کے قریب تھی۔ تو مجھے کہنے لگے یاد رکھنا فصاحب علی نے بھی مقام لبے ہے تو مصطفیٰ دی وجہ نہ لبے۔ یہ اس سیدزادے نے مجھے بات کہی، اس نے کہا فصاحب علی المرتضیٰ کو بھی مقام ملا ہے، کیونکہ بعض احباب ڈنڈی مار جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی کی قسمت اچھی نواسہ حسن جیسا ملا، نبی کی قسمت اچھی نواسہ حسین جیسا ملا، بلکہ ہمارے اکابرین نے ہمیں یہ بتایا ہے، اینج نہیں کہنا کہ نبی کی قسمت اچھی کہ نواسہ حسن اور حسین جیسا ملا، نہ بلکہ کہنا ہے ان کی قسمت اچھی جن کو نامدہ مصطفیٰ جیسا ملا۔ فرمایا کہنا اس طرح ہے کیونکہ ہم نے اصحاب کو بھی مانا ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے مانا ہے، ہم نے آل کو بھی مانا ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے مانا ہے۔ اب یہ جو بات میں بات کرنے لگا ہوں ہے موٹی ہے، ہر بندہ سمجھے گا، لیکن پھر آپ نے دیکھنا ہے میں استدلال کتنا پیارا کرنے لگا ہوں۔ الحمدللہ اس چھوٹی سی عمر میں 2 مرتبہ مدینہ پاک گیا ہوں۔ کتنی دفعہ؟ 2 دفعہ۔ جو احباب گئے ہیں مدینہ پاک کی مارکیٹ ہو، مکہ پاک کی مارکیٹ ہو، جب آپ وہاں پر ٹوپیاں خریدنے کے لیے جاتے ہیں، تسبیحاں خریدنے کے لیے جاتے ہیں، کاؤنٹر خریدنے کے لیے جاتے ہیں یا چادریں خریدنے کے لیے جاتے ہیں، میں منبر رسول پر بیٹھا ہوں، میں نے خود یہ مشاہدہ کیا، اگر آپ ٹوپی کو کھولیں اندر چپ لگی ہوتی ہے میڈ ان چائنا کہ یہ چیز چائنا سے بن کے آئی ہے، اگر آپ کاؤنٹر دیکھیں 2 ریال کا ملتا ہے،
نیچے لکھا ہوتا ہے میڈ ان چائنا، یعنی چائنا کے اندر سے بن کے آیا ہے۔ اب ہمارے معاشرے کے لوگوں کا مزاج کیا ہے، جب چیز کی قیمت گڑھانی ہو بندہ کہتا ہے بھائی یہ چیز چائنا کی ہے، تو آگے جواب کیا ہوتا ہے، انہیں 5 بھی نہیں کرتے ہیں، انہیں 6 بھی نہیں کرتے ہیں۔ یعنی کہ ہمارے معاشرے کے لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ جب کسی شے کے ساتھ چائنا کا لفظ آ جاتا ہے تو اس کے نزدیک چیز کا معیار گر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن دوستان محتشم، ایک چیز وہ بھی ہے جو بن چائنا کے اندر ہی ہے، لیکن جب مدینہ پاک سے زائرین لے کر آتے ہیں اور یہاں پر جب اہل محبت کو دیتے ہیں، چیز چائنا تو بڑی ہے لیکن ایتھے آ کے جدو آخیا جاتا ہے نا وہ بھائی اے مدینہ پاک تو لے کے آیا ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ چومتا ہے، اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے، اپنے سینے سے لگاتا ہے، یعنی پیار اور محبت کا اظہار فرماتا ہے، اور جو چیز دے رہا ہوتا ہے اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے۔ توجہ رکھنا ذرا، وہ دوستو چیز چائنا سے بن کے ڈائریکٹ پاکستان کے اندر آئے، آدھا معیار ختم ہو جاتا ہے، ہمارا مزاج گر جاتا ہے، لیکن چیز چائنا سے بن کے مدینہ پاک میں جائے، وہاں سے ہو کر آئے، تو چومتا بھی ہے، تو سینے سے بھی لگاتا ہے، تو سنبھال کے بھی رکھتا ہے، تو بتاتا بھی ہے، اور بھاجی مدینے تو آئیے، بھاجی مدینے تو آئیے، یہ ادب کیوں کیا جاتا ہے، یہ احترام کیوں کیا جاتا ہے۔ وہ سنی پیار کر کے بتاتا ہے بھائی چیز چائنا دے اندر بڑی ہے، ہو کے تو مدینے تو آئیے نا، یہ ہم پیار کر کے بتاتے ہیں بھائی چیز چائنا دے اندر بڑی ہے، ہو کے تو مدینے تو آئیے نا۔ میں کہا جو چیز کافروں کے ملک کے اندر بنے پھر مدینے سے ہو کے آئے تم اس کو چومتے ہو، تو جس کے کندھوں پہ مصطفیٰ سوار ہوئے ہیں پھر اس کا مقام کیا ہوگا، ہائے ہائے ہائے، جس کے کندھوں پہ مصطفیٰ سوار ہوئے ہیں۔ پتہ ہے کون سی شخصیت کا نام لے رہا ہوں، صدیق اکبر کا نام لے رہا ہوں۔ کون صدیق اکبر؟ نبی پاک نے فرمایا انت ابو بکر عینی، ابو بکر میری آنکھ ہے۔ کون صدیق اکبر؟ سرور کائنات نے فرمایا جنت کے سارے دروازے جس کو اپنی طرف بلائیں گے اس کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ کون صدیق اکبر؟ سرور کائنات نے فرمایا، آقا پاک فرماتے ہیں سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے، کل قیامت والے دن صدیق کے احسان کا بدلہ رب کائنات عطا فرمائے گا۔ کون صدیق اکبر؟ جناب محمد مصطفیٰ نے فرمایا کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا صدیق کے مال نے پہنچایا ہے۔ سنو امام جلال الدین سیوطی نے کیا لکھا۔ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ بندہ وہیں پر دفن ہوتا ہے جہاں کی مٹی سے بنایا گیا ہوتا ہے۔ جملہ سنو منڈی بہاؤدین والے، امام جلال الدین سیوطی کوئی چھوٹی شخصیت کا نام نہیں، یہ وہ امام ہے جس نے 75 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے مدینے والے کا دیدار کیا۔ آپ نے شرح الصدور میں لکھا، کہتے ہیں بندہ وہیں پر دفن ہوتا ہے جہاں کی مٹی سے بنایا گیا ہوتا ہے۔ حضرت داتا علی اجمیری کہاں پیدا ہوئے لیکن دیکھو مزار کہاں پر ہے۔ معین الدین چشتی کہاں پیدا ہوئے دیکھو مزار کہاں پر ہے۔ حضرت پیر شورا شہید رحمت اللہ تعالیٰ نے کہاں پیدا ہوئے لیکن دیکھو مزار کہاں پر ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کہاں پیدا ہوئے لیکن دیکھو مزار کہاں پر ہے۔ لکھا کہ بندہ وہیں پر دفن ہوتا ہے جہاں کی مٹی سے بنایا گیا ہوتا ہے۔ امام اہل سنت، امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں، فرمایا مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے بندہ وہیں پر دفن ہوتا ہے جہاں کی مٹی سے بنایا گیا ہوتا ہے۔ تو دوستو مجھے بتاؤ صدیق اکبر کہاں پر ہے، عمر فاروق کہاں پر ہے؟ یہ دونوں وہاں پر ہیں جہاں پہ مصطفیٰ ہے۔ تو امام احمد رضا کہتے ہیں پتہ یہ چلا کہ جس جگہ کی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بنایا ہے اسی جگہ کی مٹی سے اللہ نے صدیق اکبر کو بنایا ہے۔ یہ کیا چھوٹی بات ہے؟ میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ جو احباب یہاں سے داتا علی اجمیری کے قدموں میں جاتے ہیں وہ بھی سٹیٹس لگاتے ہیں، وہ بھی سٹیٹس لگاتے ہیں، فخر فرماتے ہیں کہ جنہاں دی ڈیوٹی ہی قدمہ چ لگی تھی۔
जिन्ना दी ड्यूटी ही कदमा च लगी थी। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमा, उनकी बारगाह में जो जाते हैं फख्र फरमाते हैं। तो मेरे दोस्तों, जिसकी ड्यूटी दाता अली अजमेरी के कदमों में हो उस पर हम फख्र करते हैं। जिसकी ड्यूटी मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमा उनके कदमों में हो उस पर हम फख्र करते हैं। तो उस सिद्दीक़ अकबर पर कितना फख्र करना चाहिए जो गार में भी मुस्तफा के साथ था, मज़ार में भी मुस्तफा के साथ है, जो जन्नत के अंदर भी मुस्तफा के साथ होगा। उस सिद्दीक़ अकबर पर कितना नाज करना चाहिए। और मेरे दोस्तान मोहतशम, मैं आपको इब्तदा से लेके चल रहा हूँ। जब मैं आल का जिक्र करूँगा ना तो आपको पता चलेगा कि सुन्नी आल का जिक्र कैसे करते हैं। अभी तो मैंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन की भी बातें आपको सुनानी है, थके तो नहीं ना दोस्तों। बात समझना, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने फतावा लिया शरीफ के अंदर इस हदीस को नकल किया। नबी पाक ने फरमाया, एक ज़माना ऐसा आएगा, ये सारे सुनो, हदीस को याद कर लो। रसूलुल्लाह ने फरमाया, एक ज़माना ऐसा आएगा जब कुछ लोग मेरे सहाबा पर तान करेंगे, बुरे लफ्ज़ों से उनको याद करेंगे। सरवर कायनात ने फरमाया, उस वक्त उलमा पर वाजिब होगा अपने इल्म का इजहार करें। रसूलुल्लाह ने फरमाया, उस वक्त जो अपने इल्म का इजहार नहीं करेगा, अल्लाह ताला ना उसके फर्जों को कबूल करेगा ना नफलों को कबूल करेगा। ये नबी पाक का फरमान मैं आपको सुना रहा हूँ। सहाबा के अंदर सबसे बड़ा जो सूफी है उसको सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है। सहाबा के अंदर सबसे बड़ा जो आलिम है उसको सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है। और ये जो मैं जुमला कहने लगा हूँ, इस पर मैं हदीस भी पेश करूंगा, रवायत भी पेश करूंगा। वो सारी दुनिया मुस्तफा की इज्जत पर बात करती है। अरे मुस्तफा जिसकी इज्जत पर बात करे उसको सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है। मैं हदीस पेश करता हूँ। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं, मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में मौजूद था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए और आप अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, उमर से ना कुछ बातें हो गई थी, मैंने उमर से माफी मांगी, माजरत तलब की, लेकिन उमर ने माफी कबूल करने से इनकार कर दिया, माजरत देने से इनकार कर दिया। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को मुखातब किया, फरमाया, ए अबू बकर, अल्लाह तुझे माफ करे, ए अबू बकर, अल्लाह तुझे माफ करे, ए अबू बकर, अल्लाह तुझे माफ करे। हजरत अबू दरदा कहते हैं, 3 दफा हुजूर ने कहा, इतने में हजरत उमर आ गए। हजरत उमर को देख के जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा के चेहरे का रंग जो है वो बदल गया। हजरत उमर मज़ाज मुस्तफ़ा को समझ के अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने क्या अबू बकर को माफ करना था, मैंने क्या माजरत कबूल करनी थी, मेरा कसूर अबू बकर से ज्यादा है, माफी मुझे मांगनी चाहिए, माजरत मुझे तलब करनी चाहिए, मेरा कसूर ज्यादा है। मेरे दोस्तों, सिर्फ इतनी बात कही सिद्दीक़ अकबर ने कि या रसूलल्लाह, उमर ने मुझे माफ करने से इनकार कर दिया है। नबी पाक ने उमर के सामने सिद्दीक़ अकबर का जिक्र किया, फरमाया, उमर, पता है सिद्दीक़ कौन है? इन्नल्लाह बाअसनी इलैकुम फकुल्तुम कज़बता वक़ाल अबू बकर सदक़ता। फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने जब मुझको तुम लोगों की तरफ भेजा, जिस वक्त तुम लोगों ने मेरी तकज़ीब की, उस वक्त जिसने मेरी तस्दीक की उसको अबू बकर सिद्दीक़ कहा जाता है। फरमाया, जिस वक्त तुम लोगों ने मेरी तकज़ीब की, उस वक्त जिसने मेरी तस्दीक की। एक रवायत के अंदर आता है, हुजूर ने फरमाया, व अमसक्तुमुल अमवाला व जादलूनी बिमालिही। फरमाया, जिस वक्त तुम लोगों ने अपने माल को मेरे से रोके रखा, उस वक्त जिसने अपने माल को मेरे कदमों पे कुर्बान किया उसको अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। उस वक्त जिसने अपनी जान को मेरे कदमों पे कुर्बान किया उसको अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। फिर आखिर में जो मुस्तफा ने कहा, दोस्तों ये रसूलुल्लाह ने कहा, हुजूर ने फरमाया, फहल अंतुम तारिकून ली साहिबी, ए उमर, क्या तुम मेरे ऐसे यार को छोड़ दोगे, क्या तुम मेरे ऐसे सज्जन को छोड़ दोगे, क्या तुम मेरे ऐसे दोस्त को छोड़ दोगे? नबी पाक ने बता दिया, ओ दुनिया वालों, सिद्दीक
والے آپ فرماتے ہیں غار میں پہلے صدیق اکبر گئے پھر مصطفیٰ گئے. جملہ سنو, پہلے غار میں صدیق اکبر گئے پھر مصطفیٰ گئے. حاجی قمر سیالوی کہتے ہیں اگر تم نے اپنے دل کے اندر مصطفیٰ کو لے کے آنا ہے پہلے صدیق کو لے کے آؤ, کیونکہ جہاں پہ صدیق آ جاتا ہے وہاں پہ مدینے والا بھی آ جاتا ہے. دوستو یاد رکھنا, کسی بھی صحابی کو عام نہیں سمجھنا. قاظمی شاہ صاحب ملتان والے, ایک بندہ آیا کہنے لگا شاہ جی صحابی کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ قاظمی شاہ صاحب غزالی زمان آپ فرمانے لگے کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ 1000 سال عمر عطا کرے, صغیرہ کبیرہ گناہ بھی نہ کرے, صبح و شام ذکر و اذکار کرتا رہے. میرے دوستو اگر آپ علم دوست ہوں گے نا, کچھ باتیں اگر لینے کے لیے آئے ہیں تو انشاءاللہ اپنے دامن میں آپ بہت کچھ لے کے جائیں گے. الحمدللہ مجھے بھی اشعار بہت آتے ہیں, لیکن یاد رکھنا پیر کرم شاہ صاحب فرماتے ہوتے تھے اگر تم 1 گھنٹہ کسی کو دے رہے ہو نا تو 50 بندے اگر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں تو یاد رکھنا تم 1 گھنٹہ دے رہے ہو, 50 بندے تجھے 50 گھنٹے دے رہے ہیں. اگر تمہیں دیا ہی کچھ نہیں, اپنا وقت بھی برباد کیا ہے, ان کا وقت بھی برباد کیا ہے. یہ ذرا سمجھنا. پھر آپ کو بتاؤں اہل بیت کی مقام شان کیا ہے. آپ نے فرمایا ایک شخص کو اللہ تعالیٰ 1000 سال عمر عطا کرے, وہ صغیرہ کبیرہ گناہ بھی نہ کرے, ذکر و اذکار کرتا رہے. فرمایا کہ 1000 سال عبادت کرنے والا اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا جس نے ایک دفعہ ایمان کی حالت میں جاگتی آنکھوں سے مدینے والے کا مکھڑا دیکھا ہے. 1000 سال کی عبادت ایک طرف. اب سوال کرنے والے نے جو سوال کیا وہ بھی ذرا سننا. کہنے لگا شاہ جی بعض صحابہ کی عمرہ 40 سال بھی ہوئی ہیں, بعض کی 60 بھی ہوئی ہیں, کوئی مقابلہ نہیں بنتا. 1000 ایک طرف, 60 سال ایک طرف, اور بعض روزوں کی بھی نہیں آپ کر رہے, نمازوں کی بھی نہیں کر رہے, عبادات کی بھی نہیں کر رہے. آپ کہتے ہیں 1000 سال والا اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا جس نے ایک دفعہ بس حضور کو دیکھا ہے. قاظمی شاہ صاحب مسکرا کے کہنے لگے یار میرے پہ غصہ کیوں کرتا ہے, سوال کرنا ہے تو رب کی بارگاہ میں کر جس نے محبوب کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ جو ایک دفعہ مدینے والے کو دیکھ لیتا ہے 1000 سال والا اس کے مقام تک بھی نہیں پہنچ سکتا. فرمایا میرے سے کیا سوال کرتا ہے. تو میرے دوستو یاد رکھنا نبی کا ہر صحابی جنتی ہے. سارے بولو کیا ہے. اینڈ تک آواز نہیں آئے گی تم آگے نہیں چلوں گا. کیا ہے؟ جنتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا اصحاب سے پیار بھی کرتے ہیں. اور میں نے کہا محرم الحرام کی مجالس کے اندر بھی میں کہا سنیوں کا اہل بیت سے جو پیار ہے نا یہ بازاری نہیں, یہ معیاری ہے. جن کو لطف آیا ہے اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ. ہمارا جو اہل بیت سے پیار ہے نا یہ بازاری نہیں. بازاری کیا ہوتا ہے 5 لاکھ روپیہ بھیج دو پھر 10 دن پڑھا گا, 3 لاکھ روپیہ بھیج دو پھر 10 دن پڑھا گا. یہ کیا ہوتا ہے, یہ سودا گری ہوتی ہے, یہ بازار کنا ہوتا ہے. اگر دو گے تو ایسے کریں گے. میں کہا یار جن سے پیار ہو جاتا ہے نا, جن سے محبت ہو جاتی ہے ادھر پھر مال کی شراکت کو نہیں دیکھا جاتا. بندہ محبوب کو راضی کرنے کے لیے اپنی چمڑی بھی اتروا دیتا ہے. بندہ محبوب کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے. جس طرح امام علی مقام نے بتایا عشق میں کیا لٹائیے, عشق میں کیا لٹائیے, عشق میں کیا بچائیے. آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر. اور پنجابی کے شاعر نے کہا حسین ابن علی دسیا, حسین ابن علی دسیا, لٹا کے گھر دا گھر سارا, کوئی رضا جے یار دی ہوئے تے کیلے انکار ہوئے. رضا جے یار دی ہوئے. ہمارا جو پیار ہے نا, ہمیں یہ فیضان پیار والا
वाला ये बरेली शरीफ की तरफ से आया है। आला हजरत फाज़िल बरेली ने एक बात लिखी, आप फरमाते हैं, जरा समझना, अब मैं निस्बत से बात लेके चलने लगा। फाज़िल बरेली ने कहा जिस कपड़े को निस्बत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर से हो जाए, उस कपड़े पर मिट्टी लग जाए, आला हजरत फरमाते हैं ये नहीं कहना कि कपड़ा मैला हो गया, ये नहीं कहना कि कपड़ा गंदा हो गया है। हालांकि दोस्तों, कपड़े के ऊपर मिट्टी लग जाए, आपने अगर वजाहत करनी हो, एक्सप्लेन करना हो, तो आपके पास दो ही जुमले हैं। आप या तो ये कहेंगे यार तेरा कपड़ा गंदा हो गया है, या आप ये कहेंगे यार तेरा कपड़ा मैला हो गया है। फाज़िल बरेलवी ने कहा, फरमाया जिस कपड़े को निस्बत मदीने वाले के जिस्म अतहर से हो जाए, उस कपड़े पर अगर मिट्टी लग जाए, ये नहीं कहना मैला हो गया है, ये नहीं कहना गंदा हो गया है। तो फिर एक कहने लगा हजरत फिर कहना क्या है, जो अभी तक भी नहीं ना सुभान अल्लाह बोला, वो ये जुमला सुन के वो जरूर बोलेगा। उसने कहा अगर ये नहीं कहना कि कपड़ा मैला हो गया है, ये नहीं कहना कपड़ा गंदा हो गया है, तो फिर कहना क्या है। इमाम अहमद रजा ने कहा जब बात हुजूर के कपड़े की आ जाए और मिट्टी लग जाए, तो ये नहीं कहना मैला हो गया है, ये नहीं कहना गंदा हो गया है, बल्कि कहना ये है कि मिट्टी ने दामन मुस्तफ़ा में पनाह ले ली है। क्या कहना है, मिट्टी ने दामन मुस्तफ़ा में पनाह ले ली है। अब मंडी बहाउद्दीन वालों का समझना, ये जिस कपड़े का अदब अहमद रजा सिखा रहा है, क्या ये कपड़ा मुस्तफ़ा के जिस्म का टुकड़ा है? बिल्कुल नहीं। क्या ये कपड़ा मुस्तफ़ा के जिस्म का हिस्सा है? बिल्कुल नहीं। क्या ये कपड़ा मुस्तफ़ा के जिगर का खून है? बिल्कुल नहीं। बल्कि हुजूर के जिस्म का टुकड़ा नहीं, मुस्तफ़ा के जिस्म का हिस्सा नहीं, मुस्तफ़ा के जिस्म से जुदा है। तो मैं कहा जिस मसलक के अंदर कपड़े का इतना अदब सिखाया जा रहा है, तो मुस्तफ़ा की याद के शहजादों का कितना अदब सिखाया जाता हो। मैं कहा जिस कपड़े के अंदर है, जिस कपड़े का इतना अदब मसलक के अंदर सिखाया जा रहा है। और ये किबला शाह साहब तशरीफ फरमा, हाँ अल्लाह, हाँ मैं कहता हूँ, मैं कल भी वहाँ पे मौजूद था, तो मुझे उन्होंने बताया नहीं कि साथ सैयद साहब बैठे हैं। तो जब महफिल हो गई तो उन्होंने कहा शाह साहब आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैं कहा यार तुझे पहले क्यों नहीं दसिया। जब हम लोगों को काबिल एहतराम कह के मुखातब करते हैं, तो मेरे दोस्तों सदात के आपके मुकाबले में सदात का ज्यादा हक बनते हैं। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया फ़इज़ा ज़हब अहलु बैती ज़हब अहलुल अर्द, यानी मतलब ये है कि ये जो सांसें भी चल रही है ना, ये भी हुजूर की आल का सदका है। फरमाया जब आल खत्म हो जाएगी, ये दुनिया वाले भी खत्म हो जाएंगे, इसलिए मैंने पूछ लिया है। मेरे दोस्तों को सैयदजादा आ जाए, सुन्नी अपनी इल्मी हैसियत को नहीं देखते। वो की कहता मजमे चो शाह जी थोड़ी मेहरबानी अगे तशरीफ लिया। अल्लाह के बड़े चौधरी बैठे होंगे ने मजमे के अंदर, बड़े बड़े जमींदार बैठे होते हैं। भाई शाह साहब के कोल बज़ाहिर साइकिल भी ना होवे, लेकिन बता दिया जाए सैयदजादा बैठा है, शादी अगे आके बैठो, शादी तुसी अगे, यानी दूसरे के मुकाबले में ज्यादा इज्जत दी जाती है। इसकी वजह क्या है? 1450 साल गुजर गए हैं, अली की बात नहीं हो रही, हुसैन की बात नहीं हो रही, हसन की बात नहीं हो रही, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बात नहीं हो रही, इमाम बाकिर की बात नहीं हो रही, इमाम तकी की बात नहीं हो रही। वो दोस्तों आज भी कोई सैयदजादा आ जाए, इतना एहतराम क्यों किया जाता है? फाज़िल बरेलवी ने लिखा वजह सिर्फ इतनी है कि जो हुक्म कुल का होता है वो हुक्म जुज़ का होता है। अगर बात समझ में नहीं आई थी मैं समझा दूंगा, लेकिन सुभान अल्लाह ते आखो ना, ताकि मुझे पता चले कि मैं जो इल्मी नुकात आप तक पहुंचा रहा हूँ वो पहुंच रहे हैं। फरमाया अदब इसलिए है आज भी यार का, जो हुक्म कुल का होता है वो हुक्म जुज़ का होता है। क्या मतलब? वो जितना अदब पूरे कुरान का है उतना अदब कुरान के एक सुपारे का है, जितना अदब कुरान के एक सुपारे का है उतना अदब कुरान की एक सूरत का है, जितना अदब कुरान की एक सूरत का है उतना अदब कुरान के एक सफ़े का है, जितना अदब कुरान के एक सफ़े का है उतना अदब कुरान की एक लाइन का है, जितना अदब कुरान की एक लाइन का है उतना अदब कुरान के एक लफ्ज़ का है। यानी ना पूरे कुरान को बेवजह छू सकते हैं, ना कुरान के एक लफ्ज़ को बेवजह छू सकते हैं।
ہیں کہ ہماری بازاری محبت نہیں، ہم ان سے بھی پیار کرتے ہیں، ہم ان سے بھی پیار کرتے ہیں۔ جس طرح میں نے کہا نا میری تو ٹگے کی اوقات رہی نا میرے دوستو، بہت بڑا امام جس کو دنیا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے، یہ کتنی بڑی علمی شخصیت ہے۔ علماء کے اندر ان کا ذکر کر کے دیکھو، یہ اتنا بڑا امام ہے کہ پوری دنیا کے اندر کروڑوں کی تعداد میں ان کی تقلید کرنے والے موجود ہیں۔ یہ پورا مجمع بھی غالباً حنفی ہیوں کا بیٹھا ہوگا، حنفیوں نا سارے، حنفیوں نا سارے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ طلباء کو پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے دوران تدریس کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک طالب علم کہنے لگا استاد جی آج خلاف معمول عمل دیکھے ہیں، پہلے نہیں کبھی دیکھا کہ تسی پڑھا رہے ہو تو کبھی کھلو جاؤ تو کبھی بیٹھ جاؤ، کبھی کھلو جاؤ تو کبھی بیٹھ جاؤ، لیکن آج خلاف معمول عمل دیکھا ہے۔ آئے ہائے ہائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کو اپنے نیڑے بلایا، نیڑے بلا کے کہنے لگے وہ سامنی چھت کے اوپر تمہیں بچے نظر آ رہے ہیں؟ کہتا جی آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان بچوں کے اندر نا ایک سیدزادہ بھی ہے، وہ سیدزادہ جب کھیلتے کھیلتے میرے سامنے آ جاتا ہے، میں اپنی علمی حیثیت کو نہیں دیکھتا، میں علی کے لال کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتا ہوں۔ میں کہ ایک لال آ جائے تو ہمارا جو امام ہے اس کی کیفیت یہ بن جاتی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی بتاؤں، حضرت بڑا پرس تندور آ گیا، جڑا کوئی 4-5 دن لاندہ شاہ جی بن جاتا ہے۔ ذات کا آپ بھی جانتے ہیں، کوئی ترحان ہوتا ہے، کوئی موچی ہوتا ہے، کوئی مراسی ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ بھی اسے شاہ جی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اے 2 نمبری نہیں کرنی، یاد رکھنا کہنے والا بھی مجرم ہے، بننے والا بھی مجرم ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا اگر کوئی غیر سید اپنے آپ کو سید کہے اللہ تعالیٰ اس کے فرضوں کو قبول نہیں کرتا۔ حضرت تماش بھی شروع ہوئی ہے، ہمارا تو کام ہے ادب کرنا، ہمارا تو کام ہے احترام کرنا، لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں صدات جو ہوتے ہیں ان کے چہرے پہ بگاڑ نہیں ہوتا، ان کے چہرے پہ بہار ہوتی ہے۔ صدات اپنی عادات سے پہچانے جاتے ہیں، صدات اپنے حسن سے پہچانے جاتے ہیں۔ چلو میں تمہیں کل دی ہی گل سنا، قبلہ شاہ صاحب دے بول گیا عمر کتنی 80 دے قریب، تے میں جا کے قبلہ شاہ صاحب دے ہاتھ چومے تے مینوں کہنے لگے بیٹا ایسی طرح دی اصلاحی تقریر دی ضرورت ہے، تے دیکھو کوئی بڑا ہوئے تو یہی کہنا چاہیے کہ تم ساڈے واسطے دعا کرنی چاہیے۔ تے میں آخیا میں کہا شاہ جی بس دعا کریا جائے۔ ایک جملہ شاہ صاحب نے بولیا بڑا حسن والا، وہ کہنے لگے یار کدی سیدزادے نے بدعا بھی کی تھی؟ بڑا لطف آیا۔ میں عزیزہ نے بھی دسیا تو بعد جو تشریف لے آئے نا، وہ میں کہا شاہ صاحب نے آخیا وہ بزرگ سن، وہ کہنے لگے کدی سیدہ نے بدعا بھی کی تھی ہے، اسی یوں ہاں جڑے پتھر کھا کے بھی دعا دیتے ہیں۔ ہم تو میں بتانے لگا ہوں جو صدات ہوتے ہیں نا یہ اپنے کردار سے پہچانے جاتے ہیں، یہ اپنے حسن سے پہچانے جاتے ہیں۔ حضرت امام حسن عسکری رحمت اللہ تعالیٰ نے ان کے دور کے اندر ایک شخص نے سید ہونے کا دعویٰ کیا۔ اب بات چلتی چلتی وقت کے بادشاہ تک پہنچ گئی۔ وقت کے بادشاہ نے علماء کے پینل کو بلایا اور کہنے لگا غور کرو ہے بندہ اپنے آپ کو سید کہنا ہے، باقی سید ہے کہ نہیں؟ علماء کہنے لگے علم کی بات ہوتی تو ہم بتا دیتے ہیں، کوئی سید آزادہ ہی بتا سکتا ہے کہ اس کی رگوں میں خون رسول ہے کہ نہیں، اسی نہیں دس سکتے، کوئی سید آزادہ ہی بتا سکتا ہے۔ حضرت امام حسن عسکری رحمت اللہ تعالیٰ نے وہ حیا حسن وقت کے بادشاہ نے بلا لیا۔ امام حسن عسکری کو سوال کر لگا، اے کہندا ہے میں سید ہوں تو دسو ایدی رگاں چ خون رسول ہے کہ نہیں، اے سید ہے کہ نہیں؟ امام حسن عسکری نے جب دیکھا نا سیدہ با عمل ہوئے وہ دی نگاہ بڑی کام کرتی ہے، آپ نے فرمایا بادشاہ سلامت شیر نو بلاؤ، شیر نو، شیر بلا کے
تے چھڑ چھڑ ہوئے دیتے جے ادھی رکعت جو خون رسول ہوئے گا نا تے شیر بھی احترام کرے گا وہ دی بولے ہو یار اچھی بات ہے شیر لے آؤ شیر چھڑو جے رکعت جو خون رسول ہوئے گا تے شیر بھی احترام کرے گا اب دوستوں لفظ شیر بھی اپنے اندر روب رکھتا ہے الے کوئی آگے آگے بار شیر آ گیا آدھی جنتا ڈر جائے گی خوف آ جائے گا کیوں شیر چیر پھاڑ کرنے والا درندہ ہے ایک چیر پھاڑ کرنے والا جانور ہے اور وہ پتا سی بادشاہ نے شیر بلا بھی کہہ رہا ہے چھٹ بھی دینا ہے وہ کہنے لگا نہیں باجی میری ذات کو چورے میں لوکاں کو داد لین واسطے احترام لین واسطے میں سید ہوں گا دعویٰ کیتا ہے وہ کہنے لگا میں سید نہیں اب بادشاہ کے جو وزراء تھے کہنے لگے بادشاہ سلامت اے جنہاں نوں چیک کرن واسطے بلایا ہے اے بھی تے اپنے آپ نوں سید کہندے نے نا تے شیر بلاؤ انہاں تے چھڈ کے دیکھ لو حضرت امام اصغر عسکری نے وزیروں کو مخاطب کر کے کہا آپ نے فرمایا وزیروں ایک شیر نہیں 10 شیر لے کے آؤ علی دا لال کھلوتا ہی نظر آئے گا فرمایا ایک شیر نہیں کنے لے کے آؤ میں بتانے لگا ہوں کہ جو صدات ہوتے ہیں نا صدات یہ اپنی ادا سے پہچانے جاتے ہیں حضرت امام زین العابدین تو انہوں پتہ ہے نا دا اصل نام کی علی بن حسین یہ عابدین کی زینت کیوں کہا جاتا ہے عبادتگاروں کی زینت کیوں کہا جاتا ہے ان کی رات سجدے میں گزرتی تھی حضرت اگر پیار کرتے ہو تو پھر غور کرو چلو رات میں نہیں کوئی شاہ بھی پڑھ دے تو نہیں پڑھ دے حضرت امام تیسرا میں بتایا نا کہ صدات اپنی عداد سے پہچانے جاتے ہیں ایک روایت کے اندر آتا ہے شمر تھا ایک روایت کے اندر آتا ہے عمر بن سعد تھا مختار صفی دے بندے جو پیچھے لگے نا تو شمر نٹدا ہویا جان بچاندا ہویا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خیمے چ وڑ گیا تے آ کے کہندا ہے بڑی شدت والی پیاس لگی ہوئی ہے حضرت امام زین العابدین عبادت کر رہے تھے اٹھتے ہیں برتن صاف کرتے ہیں پانی دیتے ہیں اب جب وہ پانی نوش کر لیتا ہے اور یہ محبت اور مہمان نوازی والا جب انداز دیکھتا ہے جب جانے لگتا ہے تو کہتا ہے حضور پہچانیا نہیں آپ نے فرمایا جب آیا تھا اسی وقت صحیح پہچان لیا تھا تو کہنے لگا پھر یہ اتنا مہمان نوازی والا معاملہ کیوں کیا ہے آپ نے فرمایا ہمیں پتا ہے تو وہی ہے جنہوں نے پانی بند کیا تھا تو وہی ہے اور جنہوں نے اہل بیت اطہار کے لوگوں کو شہید کیا تھا لیکن وہ تیرا عمل تھا یہ مصطفیٰ کی یاد کا عمل ہے وہ تیرا عمل تھا صدات اپنی عداد سے پہچانے جاتے ہیں اور میرے دوستو خدا کی عزت کی قسم ان کے مقام کو بیان کرنا یہ بہت دور کی بات ہے ان کے مقام کو بیان کرنا بہت دور کی بات ہے ان کے ابتدائی مرتبے کو بھی مقام بیان نہیں کیا جا سکتا ابتدائی مرتبے کو یہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے نا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد پھر آگے میں نے جو رسول اللہ کا فرمان پڑھا حسین منی وانا من الحسین اس کے اندر بڑا خزانہ ہے اس کے اندر بہت کچھ ہے دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم یاد فرمائی لا اقسم بہذا البلد شہر مکہ کی قسم یاد فرمائی وجہ قسم کیا تھی آگے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بیان کی بتایا کہ ہم نے شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں یاد فرمائی کہ ادھر بیت اللہ ہے اس لیے نہیں یاد فرمائی کہ ادھر حج اسود ہے اس لیے نہیں یاد فرمائی کہ ادھر مقام ابراہیم ہے اس لیے نہیں یاد فرمائی کہ ادھر صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں اس لیے نہیں یاد فرمائی کہ مکہ میں جنت المعلا ہے اس لیے نہیں یاد فرمائی کہ وہاں پہ انبیاء کی قبریں ہیں اس لیے نہیں یاد فرمائی کہ وہاں پہ عرفات کا میدان ہے وہاں پہ مزدلفہ کا میدان ہے نا 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 اللہ تعالیٰ نے وجہ قسم بھی خود بیان کی فرمایا سونیا شہر مکہ کی قسم اس لیے یاد فرمائی ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ہم نے شہر مکہ کی قسم اس لیے یاد فرمائی ہے کہ اس زمین کے ذرہ نے تیرے قدموں کو بوسہ دیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تیرے قدموں
کو بوسہ دیا ہے۔ اب میرے دوستو ذرا تھوڑی سی توجہ رکھنا، اللہ تعالیٰ نے ایک علاقے کی قسم نہیں یاد فرمائی کہ مکے کا کوئی علاقہ نہیں، پورے شہر مکہ کی قسم یاد فرمائی۔ تو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا نبی پاک کے قدم پورے شہر مکہ میں لگے تھے؟ نہیں، بلکہ مخصوص مقامات، لیکن اللہ تعالیٰ نے پورے شہر مکہ کی قسم یاد فرمائی۔ ہائے ہائے، پتہ یہ چلا عام کو نسبت خاص سے ہو جائے، عام نہیں رہتا، وہ بھی خاص ہو جاتا ہے۔ ادنا کو نسبت اعلیٰ سے ہو جائے، ادنا نہیں رہتا، وہ بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ کانٹوں کی کیا حیثیت ہوتی ہے، کیا اوقات ہوتی ہے، کوئی نہیں ان کو خریدتا، کوئی نہیں ان کو لیتا، لیکن جب پھول کے دامن میں آ جاتے ہیں، پھول کے دامن میں آ جاتے ہیں، اوقات بڑھ جاتی ہے، عزت بڑھ جاتی ہے۔ جب لوگ پھول کو سونگھنے لگتے ہیں، کانٹوں کو بھی نیڑے کر لیتے ہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، اس لیے دنیا عزت کرتی ہے، نبی کا بھی ذکر کرتے ہیں، نبی کی آل کا بھی ذکر کرتے ہیں، بس یہ نسبت کی وجہ سے۔ اور ایک اعتراض بندہ کرنے لگا، کہتا ہے دیکھو جی علاقہ ایک ہوتا ہے، تھی تو ماشاءاللہ نسبت والے شہر سے رہتے ہو نا، جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ، دیکھو نا ایک بابا ہوتا ہے، کہتے ہیں تسی پورے شہر میں شریف کہنا شروع کر دیں ہو، بھگی ہے تو بھگی شریف، گولڑا تے گولڑا شریف، پاک پتن ہے تے پاک پتن شریف، اجمیر ہے تے اجمیر شریف، سیال ہے تے سیال شریف۔ بابا ایک ہوتا ہے، پورے شہر میں شریف کہنا شروع کر دیں ہو، اتھے چوٹ مکے نظر نہیں آتے، پورے شہر میں شریف کیوں کہتے ہو؟ ایک علاقے میں بابا ہے، پورے شہر کو شریف کہنا شروع کر دیتے ہو، ادھر کے چوٹ مکے نظر نہیں آتے، زانی شرابی کبابی نظر نہیں آتے۔ اب جواب سننا ذرا میرے دوستو، ہم نسبت کو دیکھتے ہیں، میں کہتا ہوں قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے مزاج کو سمجھا جائے۔ اوے میرے دوستو، اللہ نے پورے شہر مکہ کی قسم یاد فرمائی، کیا مکہ کے اندر ابو جہل نہیں تھا؟ کیا مکے میں ابو جہل نہیں تھا؟ کیا مکے میں ابو لہب نہیں تھا؟ کیا مکے کے اندر عتبہ شیبہ نہیں تھے؟ مصطفیٰ کے دشمن نہیں تھے؟ لیکن اللہ نے پورے شہر مکہ کی قسم کیوں یاد فرمائی؟ مولا رہنمائی فرما، دشمن بھی تھے لیکن پورے شہر مکہ کی قسم کیوں یاد فرمائی؟ تو جواب یہی ذہن کے اندر آتا ہے، او بھائیا دشمنوں کو نہیں دیکھا جاتا، محبوبوں کو دیکھا جاتا ہے، دشمنوں کو نہیں دیکھا جاتا، محبوبوں کو دیکھا جاتا ہے۔ چلو اور آپ کو انتہا تک لے کے جاؤں، یار یہ تو میں بات کر رہا ہوں نا جہاں پہ مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں۔ قرآن پڑھو، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ بس مفہوم ہی سمجھ لو، نبی پاک کے غلام سواریوں پر سوار ہو کے جنگ کے لیے جاتے ہیں، اب رسول اللہ کے غلام جن گھوڑوں پر سوار ہیں، جن سواریوں پر سوار ہیں، ان سواریوں کے قدموں کے سموں سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں، بات اوپر بیٹھنے والے کی نہیں ہو رہی، اللہ کے اوپر بیٹھنے والا بھی نبی کا غلام ہے، اوپر والے کی بات نہیں کر رہا، بلکہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ نبی کا غلام جس سواری پر سوار ہے، اس سواری کے قدموں کے سموں سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں، نبی کا مقام ایک طرف، نبی کے غلاموں کی شان ایک طرف، اللہ فرماتا ہے سونیا تیرے غلام جن سواریوں پر سوار ہو جائے، ان کے قدموں کے سموں سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں، وہ چنگاریاں بھی رب کو بڑی پیاریاں ہیں، وہ چنگاریاں بھی رب کو بڑی پیاریاں ہیں۔ تو میں کہا یار جن کے اوپر حضور کا غلام سوار ہو جائے، ان سواریوں کے قدموں کے سموں سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں وہ رب کو بڑی پیاریاں ہیں، تو جو حسن و حسین مصطفیٰ کے کندھوں پہ سواری کیا کرتے تھے ان کے مقام کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ ان کے مقام و مرتبے کا اندازہ۔ اور میرے دوستو یہ پوری پلاننگ کے ساتھ، پوری منصوبہ بندی کے ساتھ آل کے مقابلے میں اصحاب کو لایا جا رہا ہے۔ باغ فتح کا مسئلہ آ جائے کڑی مڑی کہتے ہیں، بخاری پڑھو، بخاری پڑھو،
بخاری کے اندر جو روایت ہے نا، اور جس کو آپ دلیل بناتے ہو، وہ بی بی فاطمہ کے الفاظ نہیں، علماء جو بیٹھے ہیں وہ میری بات کو سمجھ رکھے ہوں گے، وہ راوی کے اپنے ہی الفاظ ہیں کہ بی بی پاک کس کیفیت کے اندر واپس تشریف لے گئی۔ تو میں کہتا ہوں بخاری جو باغ فتح کا مسئلہ نظر آ جاتا ہے، بخاری کے اندر تمہیں صدیق اکبر کا یہ قول نظر نہیں آتا؟ سننا صدیق اکبر کا قول، صدیق اکبر نے کہا بلدی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی۔ صدیق اکبر نے کہا مجھے اپنے قریبیوں سے اتنا پیار نہیں اور جتنا مصطفیٰ کے قریبیوں سے پیار ہے۔ یہ کس نے کہا؟ سارے بولو ذرا، یہ صدیق اکبر نے کہا۔ اور ریاض النظر آپ پڑھو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، علماء اہل سنت بلکہ اجماع ہے اس بات کے اوپر، جمہور کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امت میں سب سے افضل ہے۔ حضرت صدیق اکبر امت میں انبیاء کے بعد سب سے بہتر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق منبر پر تشریف فرما ہے، حضرت امام حسن چھوٹی عمر ہے، سامنے آ کے کہتے کیا ہے؟ ابو بکر تھلے اترو، منبر میرے نانے دا ہے، تھلے اترو، منبر میرے نانے دا ہے۔ میرے دوستوں مجھے اتنی دور سے بلایا ہے، مجھے اگر کوئی یہاں سے عالم دین ہی کہہ دے چل بھی تھلے رکھ، میرے دل کے اندر تو بات آئے گی نا کہ یار اتنی دور سے بلایا ہے، یہ کس طرح کہا جا رہا ہے کہ یار نیچے اترو؟ اور صدیق اکبر کی جہاں پر چوٹی بڑی ہے اور اس جگہ پر ہم سب کی عزت قربان وہ اس مقام والے ہیں۔ حضرت امام حسن کیا کہتے ہیں؟ تھلے رکھو، تھلے رکھو، یہ منبر میرے نانے کا ہے، قربان جاؤ میں صدیق اکبر پہ۔ کتنا پیار تھا مصطفیٰ سے، کتنا پیار تھا مصطفیٰ کی یاد سے۔ نیچے تشریف لاتے ہیں، ثم اخذہ واجلسہ فی حجرہ وبکا۔ حضرت امام حسن کو اٹھاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، وبکا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تو سجادے کو مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں؟ صدقتا صدقتا انہ لمنبر ربیکا، اے پترا سچا گئی، منبر بھی تیرے نانے دے، غلام بھی تیرے نانے دے۔ میں کہ یہ باتیں اگر قوم کو بتا دی جائیں تو فرقہ واریت ختم ہو جائے۔ آپ نے کیا کہا؟ انہ لمنبر ربیکا، منبر تیرے نانا کا ہے۔ امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ پڑھو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کو اس طرح گھیرا ہوا تھا جس طرح کنگن نے کلائی کو گھیرا تھا۔ اب میرے دوستو جو بندہ اپنی زندگی کے اندر چند لمحے جلال الدین شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوگا، یعنی یہ جلال الدین شاہ صاحب یہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور اب دل کیتا ہے وہ اٹھن۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا صدیق اکبر مصطفیٰ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ کے ساتھ۔ کہتے ہیں اتنے کے اندر نا حضرت علی المرتضیٰ تشریف لائے، نبی پاک نے صحابہ کے چہروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ میرے علی کے لیے مجلس میں وسعت کون پیدا کرتا ہے، میرے علی کو جگہ کون دیتا ہے؟ اب صحابہ کرام کے چہروں کی طرف رسول اللہ دیکھ رہے ہیں، صدیق بھی ساتھ ہیں۔ جب یہ محسوس ہو گیا کہ حضور چاہ کیا رہے ہیں، آئے ہائے، تو صدیق اکبر نے کیا کہا؟ علی تسی کہتے ہیں اونچی آواز نہیں، علی آپ ادھر آ کے بیٹھے، رسول اللہ ادھر تشریف فرما ہے، علی المرتضیٰ ادھر آگے، اب آگے صدیق اکبر ہے۔ صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ نے جب صدیق اکبر کے اس عمل کو دیکھا، حضور اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے کہ رسول اللہ نے اپنے چہرے کو صدیق اکبر کی طرف کیا۔ یہ جملہ سن کے پورا مجمع جھومے گا۔ مصطفیٰ نے صدیق اکبر کی طرف چہرہ کر کے کہا، اور صدیق اکبر پاک مال لوگوں کو پاک مال لوگ ہی پہچانتے ہیں۔ نبی نے بتا دیا ابو بکر بھی باکمال ہے، علی المرتضیٰ بھی باکمال ہے۔ میں کہ اگر یہ باتیں بتا دی جائیں نا، یہ باتیں بتا دی جائیں، اب آگے ایک بندہ کہتا ہے بی بی پاک کے اوپر نا دروازہ حضرت عمر نے گرا دیا تھا۔ اب تھوڑا سا ذرا میرے دوستو عقل سے کام لینا، اور جنہوں نے رسول اللہ کا لواء اپنی زمین پر آنے دیا،
انہوں نے جگر کے ٹکڑے کا کتنا ادب کیا ہو. مجھے بتاؤ ماں کا مقام زیادہ ہوتا ہے یا بیٹے کا مقام زیادہ ہوتا ہے؟ سارے بولو تو صحیح. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ روایت پڑھی. حضرت امام حسن کہتے ہیں میں حضرت عمر کے پاس گیا, میں نے دیکھا دروازے کے اوپر عبداللہ بن عمر کھڑے ہیں, اجازت مانگ رہے ہیں لیکن اجازت نہیں مل رہی. کہتے ہیں میں رستے سے واپس چلا گیا, سکے پتر کو اجازت نہیں لگتی بھائی مینوں کس طرح ملے گی. کہتے ہیں جب حضرت عمر کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسن آئے تھے واپس چلے گئے, آپ نے یہ نہیں کہا جاؤ امام حسن کو بلا کے لاؤ, بلکہ عمر خود جاتے ہیں شہزادوں کے پاس, امام حسن کے پاس. پتہ چلیا سی خوشی تشریف لے کے آئے تو حضرت امام حسن کہنے لگے پتر نو اجازت نہیں ملتی پئی سی, بس میرے ذہن کے اندر آیا کہ مجھے کس طرح اجازت ملے گی. سنو حضرت عمر نے کیا کہا, میں کہتا ہوں اے جب عمر کو اتنا پیار تھا بی بی پاک کے شہزادوں سے, بی بی پاک کا کتنا پیار ہوگا. سنو حضرت عمر نے کیا کہا, آپ نے کہا اے حسن اجازت والا معاملہ اپنے پتر کے ساتھ ہے, تواڈے نال نہیں, تسی جدوں چاہو جس وقت چاہو بغیر اجازت تو ہی آ سکتے ہو. میں کہا یہ پیار کیوں نہیں بتایا جا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنا پیار تھا عمر پاک سے, اور حضرت عمر پاک کو کتنا پیار تھا علی پاک سے. مجمع لگا ہے, حضرت علی نے فرمایا لوگوں سنو, ان عمر ابن الخطاب سراج اہل الجنہ. میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ عمر جنتیوں کا چراغ ہے. ایک بندے نے جا کے کہا دسی حضرت عمر نو. حضرت عمر نے ایک وفد لیا حضرت علی المرتضیٰ کے پاس. میں نے پتا چلیا تسی اج مجمع آیا کہ ان عمر ابن الخطاب سراج اہل الجنہ. حضرت علی کہنے لگے میں کہڑا کولو آکھیا, میں بھی مصطفیٰ کو ہی سنیا. میں نے کون سا اپنی طرف سے کہا آئے. حضرت عمر پاک کہنے لگے تساں گل ہے بیان کیتی ہے, حضرت علی پاک کہندے نے کیتی ہے. حضرت عمر پاک کہنے لگے لکھ کے نہیں دے چھڑتے, لکھ نہیں چھاڑتے. حضرت علی المرتضیٰ نے کاغذ منگوایا, قلم منگوایا, اب تحریر کیا ہے سنو گے جھوم جاؤ گے. علی المرتضیٰ نے لکھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا ما ضمن علی ابن ابی طالب عمر ابن الخطاب. میں کہ شرم نہیں آتی عمر کے بارے میں بکواس کرتے ہوئے. اوے عمر وہ ہے جس کی ضمانت علی المرتضیٰ دے رہا ہے. حضرت علی المرتضیٰ لکھتے کیا ہے, ھذا ما ضمن علی ابن ابی طالب لعمر ابن الخطاب عن رسول اللہ عن جبریل عن اللہ تعالی ان عمر ابن الخطاب سراج اہل الجنہ. حضرت علی کہتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں علی ابن ابی طالب عمر ابن الخطاب, عمر بن الخطاب کے لیے اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے, رسول اللہ کو جبریل نے کہا ہے, جبریل کو پروردگار نے کہا ہے, کیا کہا ہے, امنا عمر ابن الخطاب سراج اہل الجنہ. عمر کوئی عام نہیں ہے بلکہ جنتیوں کا چراغ ہے. یہ پرچی لی حضرت ساڈے اتنے دے پرچیاں دی ہن کوئی ویلیو کوئی نہیں نا, اتنے دے تویراں دی ویلیو کوئی نہیں, لوگ شرک دے فتوے لانے شروع کر چھڈے. یقین کرو ہے اگر آپ مدینہ پاک میں جاتے ہیں تو وہ تو جناب گلے پہ ہاتھ ڈال دیتے ہیں. وہ جو شرطے کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں ھذا شرک, اس طرح کا وہ تو آپ کو پھر کہتے ہیں خلی بلی دفع ہو جا. یعنی اگر روزے کے سامنے آپ کیے ہیں وہ اتنا سختی والا معاملہ کرتے ہیں. میں کہا یہ حضرت عمر پاک ہے, اینا نالوں ود کے توحیدی کیڑا ہو سکتا ہے. تحریر گھر آ کے کہتے کیا ہے, جب مجھے قبر کے اندر رکھ دو نا پرچی بھی نال رکھنی ہے. پرچی بھی کیا مطلب تھا, وہ دنیا والوں حضور کے گھرانے کو عام نہ سمجھنا, انہاں دیاں لکھی دیاں پرچیاں بھی کام آندیاں, عام نہ سمجھنا. تو دوستان محتشم کبھی عقیدہ اہل سنت سے پیچھے نہ دیا. قبلہ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے او بیلیو سائیکل بدلنی جے بدل لے, گڈی بدلنی جے بدل لے, مکان بدلنا جے بدل لے, پر عقیدہ نہ بدلے. کیوں؟ کیونکہ جو اس عقیدے کو
اپنے ذہن میں رکھ کے اپنے دل میں جگہ دے کے حضور کی غلامی میں زندگی گزار جاتا ہے، پھر غازی ممتاز کی طرح جنازہ بتاتا ہے، کوئی عام نہیں جا رہا، محمد عربی کا غلام جا رہا ہے۔ اور میرے دوستو دیکھو نا، سارے آل کے نوکر بیٹھے ہوئے ہیں، غلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا، وہ خدا دا واسطہ جی اپنا کردار بھی ایسا کرو، کوئی دیکھ کے آکھے یار باقی خاتم علی، کوئی دیکھ کے آکھے یار اے واقعی خادم حسین ہے۔ یہ دیکھو نا پچھلے دنوں سانیہ موٹر وے ہوا، ساری زندگی اسی مغرب والے کوستے رہے، گالا کرتے رہے۔ مغرب کے اندر بے حیائی بہت ہے، وہاں پر یہ ہوتا ہے، وہاں پہ عزت لوٹی جاتی ہے، وہاں پہ عورتوں کی عزت نہیں ہے۔ میں نے دسو اے جڑا وقوع ہوا ہے، مغرب والوں نے یہ تو نہیں کہا ہوگا کہ عابد نے یہ کیا ہے، عابد نے یہ کیا ہے، نہیں، انہیں یہی آخیا ہونا ہے مسلمانوں کے ملک میں ایک مسلمان نے یہ کیا۔ چلو یار، اپنی عزت کا خیال نہیں ہے، اپنے والدین کی عزت کا خیال نہیں ہے، آپ کو اپنے ملک کی عزت کا خیال نہیں ہے، کم از کم اس عزت کا تو خیال رکھو نا جس عزت کی وجہ سے، جس نسبت کی وجہ سے تمہیں مسلمان کہا جاتا ہے۔ دیکھو نا بندہ نعرے لاتا رہے حسین ابن علی سے پیار ہے، حضرت امام زین العابدین سے پیار ہے، ہمیں امام حسن عسکری سے پیار ہے۔ تے حضرت جی پورے دن دے اندر ایک دفعہ بھی اللہ کہنا نصیب نہ ہے، مجھے بتاؤ وہ یزیدیت والا کردار ادا کر رہا ہے یا حسینیت والا کردار ادا کر رہا ہے؟ سارے بولو ضرور، یاد رکھنا جڑا حسینی ہوتا ہے نا بغیرت نہیں ہوتا، اس کی نظروں کے اندر حیا ہوتی ہے۔ ساڑھے شہر سیالکوٹ کی شخصیت قبلہ حکیم عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دے والد گرامی قبلہ حکیم خادم علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کوئی چھوٹی شخصیت نہیں۔ جلال الدین شاہ صاحب جب بھی سیالکوٹ جانا نا، قبلہ حکیم خادم علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دے نال بڑا پیار، بڑی محبت، بڑی عقیدت سی۔ تے ایک دن قبلہ حکیم خادم علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جلال الدین شاہ صاحب نے کہنے لگے، شاہ جی آج دی رات ساڑھے ہویا کو سی۔ قبلہ شاہ صاحب کو تسی نہیں جاننا تو پھر کنہاں نے جاننا ہے؟ شاہ جی فرمان لگے کہ ہمیں رہتے پہنے لیکن سویرے جا کے بچیاں کو قرآن پڑھانا ہے، بچیاں کو قرآن پڑھانا ہے۔ وہ جناب بڑا زور لایا قبلہ حکیم خادم علی صاحب نے، لیکن شاہ جی کہنے لگے نہیں، بچیاں کا ایک دن میں ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ ہائے ہائے، اب آپ کو پتہ ہے وہ قادر ہے، وہ قادر ہے، جدو چاہے بدل برسا سکتا ہے۔ میں پڑھا تھا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے پاس نا ایک مولانا محمد علی حسین گزرے ہیں، ان کے والد گرامی آئے، تو ان کو نا علم نجوم کا ماہر مانا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے انہوں واقعہ اے ماہر علم نجوم یہ تو بتائیں بادل کب برسیں گے؟ ستاریاں دا زیچہ بنا کے نا کہنے لگے اس مہینے میں بادل نہیں برسنا، اس مہینے یعنی ستاروں کی وجہ دیکھ کے نا زیچہ بنا کے کہنے لگے کہ اس مہینے بادل نہیں پڑنا۔ آئے ہائے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہنے لگے وہ چاہے تو پا سکتا ہے، وہ چاہے تو پا سکتا ہے۔ وہ کہنے لگا آپ یہ ستاروں کی وجہ سے یہ ذائچہ نہیں دیکھ رہے جو میں نے بنا کے آپ کے سامنے رکھا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہنے لگے میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں لیکن میں اس کی قدرت کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں، میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں۔ اب آپ نے ایک بات سمجھائی کہ جو میں جلال الدین شاہ صاحب والی بات بتانے لگا ہوں نا، اب یہ سمجھ جائیں گے تو وہ سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اب جب انہوں نے کہا نا کہ یہ ستاروں کی وجہ بتا رہی ہے کہ مہینے تو پہلے بدل نہیں پڑنا، اعلیٰ حضرت نے کیا کہا جی وہ چاہے تو بدل ہلے بھی پہ سکتا ہے۔ اب آپ نے یہ بات کس طرح سمجھائی؟ آپ نے کہا اے ماہر علم نجوم ٹائم کیا ہوا ہے؟ اگر ٹائم ہو گیا 11:15، آپ نے فرمایا 12 بجنے میں کتنا وقت رہ گیا ہے؟ آکھیا گیا جی پونا گھنٹہ رہ گیا ہے، 45 منٹ رہ گئے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ 45 منٹ سے پہلے 12 نہیں بج سکتے۔ میں نے کہا نہیں بج سکتے، 45 منٹ پورے ہوں گے، گھڑی کے اندر ٹن ٹن شروع ہو جائے گا تو یہ علامت ہے کہ 12 بج گئے ہیں۔ اب
اس نے کیا کہا کہ پونا گھنٹہ ہوئے گا تو 12 بجنے نے. آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اٹھے, وڈی سوئی گھمائی تے 12 تے لے آئے. وڈی سوئی گھمائی تے 12 تے لے کے آ گئے تے گھڑی دے اندر ٹن ٹن شروع ہو گیا. آپ نے کہا 12 بج گئے ہیں 45 منٹ بھی نہیں ہوئے. 12 بج گئے ہیں تے 45 منٹ بھی نہیں ہوئے. وہ کہنے لگا 12-45 منٹ بعد ہی بجنے تھے, لیکن آپ نے بڑی سوئی کو گھمایا ہے اس لیے پہلے 12 بج گئے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا اگر اس کا بندہ بڑی سوئی گھمائے 45 منٹ پہلے 12 بج سکتے ہیں. رب ہے وہ رب ہے, جس ستارے کو چاہے جب چاہے جہاں چاہے بھیج سکتا ہے. 1 مہینہ کیا, ارے 1 ہفتہ کیا, 1 دن کیا, ابھی چاہے تو بادل برس سکتے ہیں. ابھی اتنا کہنا نہیں تھا, مست کنگور کٹائے آ گئی, رب کی رحمت برسنا شروع ہو گئی. اسی ٹائم بھی آ گئے. وہ کسی نے کہا نا فلسفی ہے تو اسباب کو دیکھتا ہے, فلسفی ہے تو اسباب کو دیکھتا ہے, جو عاشق ہے وہ خادی کے اسباب کو دیکھتا ہے. تو جلال الدین شاہ صاحب کہنے لگے شاہ جی رہ کہ جی تھوڑے کو رہ تے پیندے, لیکن بچیاں نوں سویرے جا کے قرآن پڑھانا تے ایک دن میں ضائع نہیں بچیاں دا کرنا چاہتا. جلال الدین شاہ صاحب باہر تشریف لے آئے, بس چوک تک ہی پہنچے, ساڈے وڈیاں گل سنائی کہ میرے ایک دم ہی جناب نیری آ گئی, ادھر برسنا شروع ہو گئی. جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ دے کپڑے گیلے ہو گئے. بس سوچنا آپ بچیاں دا ایک دن بچاندے کتنے مہینے نہ ضائع ہو جائے, جتنے بیمار نہ ہو جائے. کہ آج حکیم صاحب کے کول رہ ہی پڑے. قبلہ حکیم خاتم علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جسمانی طور پہ نا تھوڑے کمزور سن, لیکن روحانی اعتبار میں بڑے مضبوط سن. تے آپ نے لیٹے دے سن تے جلال الدین شاہ صاحب نے تشریف لے آئے نا, تے قبلہ حکیم خاتم علی صاحب کہنے لگے شاہ جی خیر ہے واپس آ گئے. کہنے لگے وہ بدل پینا شروع ہو گیا تے اساں سوچیا کہ بچیاں دا ایک دن بچانا کتنے مہینے نہ ضائع ہو جائے. آئے ہائے قبلہ حکیم خاتم علی صاحب کہنے لگے شاہ جی تھانوں اینی دفعہ آکھیا نہیں نہ منے, انہوں ایک دفعہ آکھیا من گیا. تھانوں اینی دفعہ آکھیا نہیں نہ منے, انہوں ایک دفعہ آکھیا جی من گیا. تو دوستان محتشم آپ کو بتانے لگا ہوں خاتم علی ہوتا کیسا ہے, خادم حسین ہوتا کیسا ہے. قبلہ حکیم خاتم علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کاش کے جوانوں کے دل میں یہ بات اترے, کاش کہ آج کے یہ جو مرد جوان آئے ہیں اس بات کو اپنے دل کے اندر جگہ دیں. قبلہ حکیم خاتم علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 100 سال کے قریب عمر ہو گئی, بریک لین والا قرآن پاک پڑھ دے. جوان آ کے فرمان لگے تو کی پوچھنا چاہنا ہے, کہنے کہ میں بھی نسخہ پوچھنا ہے نسخہ. تے آپ باقی کی انسان فرمان لگے یار پیازا کا رس میں چوڑ کے نا وہ سلائیاں اکھا چلایا کر. اب جوان تھا تو کہنے لگا کہ جی مذاق نہ کرو ہے, یعنی پیازا کا رس میں چوڑ کے وہ سلائیاں اکھا چلانیاں. جوان کہنے لگا کہ جی وہ نسخہ دسو جا آپ اپنایا دا جی ہے. ہائے ہائے حضرت سال بعد محفل کرا لینی, اے حسینیت نہیں بلکہ تو چلے چلو کی دیکھ کے آکھن اے حسین ابن علی دا غلام لگتا جی, اے علی المرتضیٰ دا غلام لگتا جی, اے امام زین العابدین دا غلام لگتا ہے. حضرت قبلہ حکیم خاتم علی صاحب کو کہنے لگا کہ جی آپ نسخہ اپنایا دا جی. اکھاں تو آنسو جاری ہو گئی. فرمان لگے او بیلیا جڑا نسخہ اسی اپنایا دا وہ سننا چاہنا ہے. کہنے لگا حکیم جی موت دے اندر سننا ہے. فرمان لگے جڑی چیز سام کے رکھی جائے نا ٹھیک رہندی ہے, جڑی چیز سام کے رکھی جائے ٹھیک رہندی ہے. تے فرمان لگے حکیم خاتم علی دی عمر 100 سال کے قریب عمر ہو گئی ہے, لیکن آج تک کسی غیر عورت کو نہیں لگیا. پھر اگلا جملہ تڑپا دینے والا ہے, جنہیں دل کے اندر درج بھی تڑپ ہوئے گی نا وہ کسی کی ماں بہن بیٹی کی طرف نہیں دیکھے گا. آئے ہائے قبلہ حکیم خاتم علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمان لگے وہ جوانہ نگاہ تا پاک رکھی دیے تا صاف رکھی دیے, وہ اینی اکھاں دے نال قبر چ مدینے والے دا دیدار کرتے. تے حضرت یہی پیغام بھی ہے ساڈے بڑے کیا ہے کہ خلق خدا کی خدمت کی جائے. یہی ساڈے وڈیاں دا پیغام ہے کہ جناب بس جس کو بھی نسبت جناب محمد مصطفیٰ سے ہو جائے نا پیار کیا جائے, احترام کیا جائے. دیکھو نا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا, میں پڑھ رہا تھا
جب مجھے جوانوں نے کہا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے ہم محفل سجا رہے ہیں، تو میں نے پڑھا کہ جب مروان تخت پر بیٹھا تو ایک ماڑے بندے نے آگے حضرت امام زین العابدین کو کہا، صرف آخری بات چلوا، امام زین العابدین نے آگے آخیا، کہنے لگا حضور میرا حق کھا لیا ہے، میرا حق کھا لیا۔ تو اب مروان یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے بارے میں بھی بکواس کرنے سے باز نہیں آتا تھا، یعنی بڑا ظالم سمجھا جاتا تھا، لیکن جب کسی ماڑے نے آ کے کہا نا حضوروں نے حق کھا دے، حضرت امام زین العابدین ہاتھ چھڑی پھڑی دی، وہ بڑیا واسطے تو سارے ٹر پہنتے ہیں، ماڑیا واسطے بھی ٹرے تے کام پاتا ہے، چھڑی پھڑی دی۔ تو آپ گئے مروان کے محل میں، کہنے لگے اس کا حق دو اسے۔ جدو اس طرح کی بات کہی انہوں امید ہی نہیں سی کہ اس لہجے کے اندر بات کی دی جائے گی ہے، کہنے لگا آپ کو نہیں پتا کہ میں کون ہوں؟ مروان ہائے ہائے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کہنے لگے پتہ نہیں تو کون ہے، لیکن میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں۔ اب وہاں پہ جو احباب موجود تھے نا، وہ کہتا ہے کہ جس کام کے لیے آپ آئے تھے نا وہ کام ہمارے بندے کا ہو گیا۔ جب حضرت امام زین العابدین تشریف لے گئے نا تو اس کے ساتھی کہنے لگے آپ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا حق اس کو دے دیا ہے، وجہ کیا بنی؟ اس نے کہا یار یہ وہ گھرانہ ہے، ان کی زبان سے جو بات نکل جاتی ہے دل پہ اثر کر جاتی ہے، تو مجھے بھی نہیں پتہ چلا کہ ان کا جادو میرے پہ کیسے چل گیا۔ تو میرے دوستوں بس اپنی زندگی کے اندر نا یہ 3-4 چیزیں شامل کرو، روحانیت کے معاملہ چل پڑیں گے۔ ایک نماز پنجگانہ کی ادائیگی کرو، کسی کا حق نہ کھاؤ ہے۔ حضرت ایک لقمہ بھی کسی کا کھانا نہ ہے بھی حرام ہے، 2 روپے بھی حرام کے حرام ہی ہے۔ صاحب حلیہ نے لکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک غلام تھا، جدو بھی کوئی چیز لے کے آنی نا حضرت ابوبکر صدیق اسے پوچھتے تھے کہاں سے لے کے آئے ہو، وہ بتاتا تھا۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق پر بھوک کا غلبہ تھا، وہ کہیں سے کھانا لے کے آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک لقمہ اپنے منہ کے اندر ڈال دیا، اب حلق سے نیچے اتر گیا، یہاں تک پہنچا وہاں۔ وہ کہنے لگا حضور جدو بھی کوئی چیز لے کے آیا ہوں تو تسی پوچھتے ہو کتوں لے کے آیا، لیکن آج نہیں جو پوچھا۔ آپ نے کہا یار بھوک کا غلبہ تھا مجھے یاد نہیں رہا، بتا کہاں سے لے کے آئے؟ کہنے لگا دورہ جاہلیت کے اندر نا دم پھاڑے کرنا سا، یعنی بتا دے نام لے کے نا پھوکا مارنا سا، تو آج اس کا عوض مجھے ملا ہے، صلہ ملا ہے، تو یہی کھانا ہے، یعنی سمجھ گئے کہ یہ حرام کھانا تھا۔ تو صاحب حلیہ نے لکھا کہ صدیق اکبر نے انگلی اپنے گلے کے اندر ڈالی اور اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ چہرہ جو ہے وہ زرد ہو گیا، تو لوگوں نے کہا آپ نے کون سا کثرت کے ساتھ کھایا ہے، بغیر کثرت کے چلا گیا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ صدیق اکبر نے کہا میری جان بھی چلے جائے گی تو میں یہ لقمہ بات اپنی اولاد کو جب کوئی لقمہ کھلانے لگو نا غور کر لیا کرو حرام نہ کھوان لگیا یا حلال نہ کھوان لگیا۔ اگر حرام کا آپ ڈالنے لگے اس کے منہ میں تو پھر نہیں آخیا کرو کہ ساڑھے اگے اکھاں کٹ دے، جو کھوایا وہی تیرے سامنے آنا ہے۔ پہلی بات نماز دی ادائیگی کرو، رزق حلال۔ تیسری بات وہ قرآن نہیں نہ پڑھن تے دل کرتا وہ سونی لیا کرو، سونی لیا کرو۔ دیکھو نا امام علی مقام کتنا پیار سی، تو قرآن جاری ہے، سارے بہت تو صحیح آ تو جنہوں نے پورا سال قرآن تک نہ بھی نصیب نہیں ہوتا، کہڑے منہ اپنے آپ کو حسین نبی کا غلام کہتے ہیں۔ مطلب پڑھنا دور دی بات ہے، سننا دور دی بات ہے، ایسے ایسے احباب جن کو دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا، وہ رب کا کلام ہی پڑھ رہی ہے۔ تو روزانہ 3 گھنٹے فیس بک اکاؤنٹ کھولنا ہے، جناب کسی کا میسج تو نہیں آیا، کمنٹ کتنے ہو گئے، لائک کتنے ہو گئے، اے روزانہ ہی دیکھنا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھنا کہ رب کا پیغام جو مصطفیٰ کے ذریعے آیا۔ آخری چیز جڑی بابیو ان لوگوں کے کول بیٹھو جن لوگوں کے کول بیٹھ کے وہ ذکر کرنے کا دل چاہے۔ اے 5 چیزاں اپنا لو، دنیا بھی سمجھ جائے گی، تمہاری آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کا نہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا